السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم حدیث نمبر 9 پڑھیں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حبیب کبریا احمد مجتبیٰ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حدیث مبارکہ ہے ان ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ما نہیتکم عنہ جس بات سے میں تمہیں روکوں، فاجتنبوہ اس سے باز رہو، وما امرتکم بہ فأتوا منہ اور جس بات کا حکم دوں، مستطعتم اس پر اپنی ہمت کے مطابق عمل کرو، فإنما أهلك الذین من قبلکم پس بے شک ہلاک ہوئے، ہلاک کر دیے گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم اپنے انبیاء علیہم السلام سے زیادہ سوالات اور اختلافات کرنے کی وجہ سے۔ رواہ البخاری و مسلم اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا بخاری نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ آپ نے جب اگر آپ کو اس سیاق و سباق کے ساتھ حدیث مبارکہ کرنی پڑے، بعض اوقات دو طریقے سے مطلب آتی ہیں نا، آپ کو کویسچن آتا ہے، ایک تو آپ کو سمپل ترجمہ اور تشریح آ جاتا ہے، 4 مارکس کا آپ کو ترجمہ، 6 مارکس کی آپ کو تشریح جو ایکسپلینیشن وضاحت جو آپ نے کرنی ہوتی ہے، یا آپ کو اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ آپ کو اس حدیث مبارکہ میں سے 2-3 ورڈز جو ہیں، چھوٹا سا ایک بیچ میں سے کہیں سے بھی حدیث مبارکہ دی ہوگی، آپ نے اس کا ترجمہ کر کے آگے آپ سے پوچھا جائے گا سیاق و سباق سے وضاحت کریں۔ وضاحت تشریح ہی ہوتی ہے۔ سیاق و سباق میں آپ کیا لکھ دیں گے؟ آپ لکھ دیں گے کہ یہ حدیث مبارکہ 40 نبوی سے لی گئی ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو فرمایا اس کا آپ لکھ دیں گے کہ مفہوم یہ ہے، کہ مطلب آپ ایز اٹ از نہیں لکھ پائیں گے، کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اس سے۔ تو پھر آپ نے وہ بتا دینی ہے پوری حدیث کا آپ کو ترجمہ آپ کے سامنے، جب ایک عربی عبارت آئے گی چھوٹی سی، ٹھیک ہے، وہ ورڈنگ دیکھ کے آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے، آپ کے ذہن میں پوری حدیث آ جائے گی، آپ اس کو لکھیں گے، دین آپ نے آگے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اب ایکسپلین کرتے ہوئے آپ جب تشریح کی طرف آتے ہیں، آپ تشریح میں کیا لکھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس حدیث مبارکہ میں 2 امور، 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دوسری چیز کیا ہے کہ قوموں کے زوال کی یا پسماندگی کے اسباب۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے بچوں؟ دیکھیں، اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت رسول کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے۔ پھر یہ کہ ہمارے جو روزمرہ کے امور ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا، اس کی پیروی کرنا اتباع رسول ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اس کا مدعا اور مقصد کیا تھا؟ اس کا یہی مقصد تھا نا کہ اللہ کے حکم کے مطابق بندے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، لوگ جو ہے رسول کے حکم کو بلا تامل دل و جان سے تسلیم کریں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو فرمایا کہ اتباع رسول میں ہی محبت الہی کا راز پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے کہہ دیجئے؟ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم
مجھ سے محبت کرتے ہو، کس سے؟ اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ آیت نمبر 31 ہے، آپ جو ہے تیسرا سپارہ تلک الرسل کا وہ کھولیے گا، اس میں سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، اس میں آپ آیت نمبر 31 دیکھیے گا، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لا دینا ہی کافی نہیں ہے، دیکھیں اس بات کا اقرار، زبان سے اس بات کا اقرار کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کے اقرار کے ساتھ ہم نے اپنی جو زندگیاں ہیں، ہمارا اڑنا بچھونا، چلنا پھرنا، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، سب کچھ کیا ہیں؟ وہ جس شریعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا، اس شریعت کے مطابق، احکام کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو اس سانچے کے مطابق ڈھالنا ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، کہ ہم پر کون سا رنگ غالب ہونا چاہیے؟ ہم پہ اللہ کی محبت کا، اللہ کا رنگ غالب ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجا، جس شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اس شریعت کی ہم نے کیا ہے؟ پیروی کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی والدہ اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اقبال فرماتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک کہتے ہیں کہ نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ تم اطاعت کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ایک جگہ سورۃ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد اللہ پاک فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں، آج جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کی بشارت دی ہے، کہ اللہ پاک سورۃ نساء میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور ان لوگوں کی رقابت بہت ہی خوب ہے۔ لہٰذا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر رہیں، یہی ایمان کامل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے ایک جو ہیں لکھنے والے ایک رائٹر ہیں، بہت اچھی کتابیں لکھتی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے فلسفہ رسالت، اس میں ڈاکٹر نصیر احمد ناصر لکھتے ہیں کہ جس طرح اعتقاد کی جہت میں عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین ہے، اسی طرح اتباع کی جہت میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اسٹوڈنٹس، اطاعت رسول ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، اطاعت رسول ہی وہ وصف خاص ہے جس سے قدرت خداوندی ہم پر مہربان ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، آپ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو؟
کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے، بڑی محبت کا، بڑی امن کا دین ہے، بڑی آسانی کا دین ہے، اس میں ہمارے لیے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ دین کا جو ہے مطالعہ کیجئے، اپنا اسٹڈی کریں، اپنا مطالعہ وسیع کیجئے، ریسرچ کیجئے، جو ہے اچھے اچھے اس کے مطابق اسلام پہ جو لٹریچر شائع ہوتے ہیں، بچوں کے میگزین، پھول میگزینز، عورتوں کا، خواتین کا اسلام جو ہے، یہ چیزیں اپنے گھروں میں لگوائیں، وہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ مختلف کتابیں پڑھیں، لائبریریز جو ہیں ان کو ریسرچ کریں، اپنے گھروں میں جو ہے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں اور اچھی اچھی چیزیں پڑھیں۔ اخبار میں جو یہ اس طرح کے کالم جو ہے شائع ہوتے ہیں ان کو پڑھیے، اور اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیے۔ آپ یہ یاد رکھیے اسٹوڈنٹس کہ ہم نے اسلام کو اپنی سوچوں کے مطابق نہیں ڈھالنا، ہم نے خود کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ قوانین جو اسلام کے ہیں وہ انسانی حقوق کے بھی علمبردار ہیں، اور وہ ہماری آسانی کے حقوق ہیں اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ وہ نہ تو فرسودہ ہوئے، نہ تو پرانے ہوئے، اگر ہم ذرا غور و فکر کریں ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ اللہ قرآن میں پوچھتا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ کیا قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہمارے تمام مسائل کا حل ہمیں اسی اپنی شریعت کے اندر نظر آ جائے گا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت آسانیاں، بہت رحمتیں رکھی ہیں، ہمارے تمام مسائل کا ہمیں بہت سے حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی سکھا دی ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں احکام دیے، اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کے احکام بتائے ہیں، تو پھر ان احکام پہ چلنے کے لیے، اور اگر ہم اس میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس سے پھر اللہ پاک سے معافی کی دعا بھی بتا دی، اور پھر آگے سے یقین دہانی، شورٹی بھی قرآن پاک میں دے دی گئی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگلی چیز جو دوسرا پارٹ ہے اس حدیث مبارکہ کا ہے، وہ ہے قوموں کے زوال یا پسماندگی کے اسباب، یعنی کہ اس حدیث کے دوسرے حصے میں، دوسرے پورشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال و جواب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ قوموں کے عروج و زوال میں کئی عوامل حصہ لیتے ہیں، مگر اس حدیث میں سابقہ قوموں کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ اقوام کے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ انبیاء سے بہت زیادہ سوالات اور بحث کرتے تھے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ نے پڑھا سورۃ بقرہ میں، بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا ہے، انہوں نے گائیں ذبح کرنے کا واقعہ، جتنی زیادہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئسچننگ کی، احکام میں سختی آتی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جائز اور مناسب سوالات پوچھنے کی اجازت دی تھی، مگر زیادہ سوالات پوچھنے سے منع فرمایا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو بہت سی اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں گی۔ تو ایک جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حج کی فرضیت کے بارے میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور بعد میں آپ نے جواب دیا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیل و قال اور کثرت سوال کو ناپسند فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مومنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے پرہیز کریں اور اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اپنے سابقہ گناہوں پر جو جانے انجانے ہم سے ہوئے، اور آئندہ زندگیاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صلاحیت دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ آخر میں صرف اسٹوڈنٹس اتنا ہی کہوں گی، اپنی ملت پر قیاس
اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔ اللہ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔